اردو ناول ابن عطاش قسط نمبر 49۔ سوسک اور لائتس محل کے تہہ خانے سے باہر آئے تو صبح ہو چکی تھی۔ سورج مشرق سے اپنی پہلی کرنیں قصر تاچارہ پر پھینکتے ہوئے تمسخر آمیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ دونوں باعجلت تخت جمشید سے اترے اور شہر کی جانب چل دیے۔ پارس میں داخل ہوتے ہی لائتس کا ماتھا ٹنکا۔ بیچ بازار کے لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ وہ سب دائرے کی صورت ہجوم میں کھڑے زمین پر پڑی کسی چیز کو دیکھ رہے تھے۔ لائتس کے دل میں بھی تجسس پیدا ہوا۔ وہ سوسک کے ہمراہ سرائے میں داخل ہونے سے پہلے اس مجمع کی طرف بڑھا۔ مجمع کو چیرتے ہوئے جب آگے بڑھ کر اس نے دیکھا تو حیرت کے ساتھ ساتھ اس کے سینے میں ایک طویل سانس نکل گئی۔ لوگ خستہ حال دیوانے کے گرد جمع تھے جو آج مر گیا تھا۔ اہلیان شہر صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شہر کا مشہور خستہ حال دیوانہ مرا پڑا تھا۔ لائتس بڑے سوسک کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے عبداللہ کی سرائے کی طرف جانے کے لیے کہنے لگا۔ لائتس نے ہجوم سے نکلنا چاہا، لیکن ٹھیک اسی لمحے اس کی نظر مجمع میں کھڑے ایک شخص پر پڑی اور وہ بری طرح چونک اٹھا۔ لائتس نے آنے واحد میں اپنا چہرہ پٹکے کے پلو میں چھپا لیا۔ مجمع میں کھڑے شخص کی نظر ابھی لائتس پر نہ پڑی تھی، لیکن لائتس اسے دیکھتے ہی غصے سے کھول اٹھا تھا۔ اسے مرے ہوئے شخص کو دیکھنے والے ہجوم میں باقر بامیانی کھڑا دکھائی دیا تھا۔ وہی باقر بامیانی جس نے سب سے پہلے لائتس کو مصائب کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے میں پھنسایا تھا۔ وہی باقر بامیانی جو بامیان سے رے تک کے سفر میں لائتس کا ضمیل بن کر چلا تھا، اور جس نے راستے میں لائتس کو ایک چوری کے الزام میں پھنسا کر اور پھر خود ہی چھڑوا کر اپنا ممنون احسان کر لیا تھا۔ ہاں، یہ وہی باقر بامیانی تھا جو بامیان کے عیار باطنی بڈھے شاطم تیمار کا خاص کارندہ تھا۔ لائتس دیر تک اسے دیکھتا اور اپنے خیال کی تصدیق کرتا رہا، لیکن باقر نے ابھی تک لائتس کو نہیں دیکھا تھا۔ آخر یہ شخص پارس میں کیا کر رہا تھا؟ لائتس اسی سوچ میں گم ہو گیا۔ اسے پہلے شک ہوا کہ شاید باقر بامیانی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن جب اس نے پوری طرح تشفی حاصل کر لی کہ باقر بامیانی لائتس کی پارس میں موجودگی سے بے خبر ہے، تو لائتس کے اعصاب تن گئے۔ اب اپنے عارضی نقاب کے پیچھے سے باقر بامیانی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اسی لمحے لائتس کو اپنے ساتھی بوڑھے سوسک کی آواز سنائی دی۔ چلو لائتس، کیا سارا دن تم یہیں کھڑے رہو گے؟ لائتس نے گھوم کر بوڑھے سوسک کو دیکھا اور کہا، آپ سرائے میں چلیے، میں ابھی آتا ہوں، بس تھوڑی ہی دیر میں۔ سوسک نے تعجب سے لائتس کی بات سنی اور بہت اچھا کہتے ہوئے سرائے کی جانب چل دیا۔ بوڑھا سوسک رات بھر کی کاروائی سے تھک چکا تھا۔ وہ اب چل کر سونا چاہتا تھا، لیکن لائتس وہاں رکا رہا اور اس کی نظریں مجمع میں کھڑے باقر بامیانی پر گڑی رہی، جو آج اسے اس ہجوم میں اچانک نظر آ گیا۔ لائتس اس شخص کو کیسے بھول سکتا تھا جس نے اس کی زندگی میں مصائب و آلام کا نہ ختم ہونے والے سلسلے کے ابواب کھول دیے تھے۔ لائتس عام لوگوں کے ساتھ کھڑا بھیڑ کا حصہ بنے باقر بامیانی پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ پارس چھوڑنے سے پہلے پہلے اس ناپاک شخص کے زمین کو پاک کر کے رہے گا۔ جو وقت گزرتا رہا، لائتس کے دل میں غصے میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب اسے عیار باقر بامیانی کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اچھی طرح یاد آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ باقر بامیانی کا تعاقب کر کے
نہ صرف اس کے مکروہ عزائم کا پردہ چاک کرے گا بلکہ اسے چاند سے مار کر اپنے انتقام کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے گا۔ خستہ حال دیوانے کی لاش زمین پر پڑی اپنی وارثوں کی منتظر تھی۔ کچھ ہی دیر میں شہر کے چند پارسی آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے مذہب کے دیوانے کی لاش اٹھانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے ہی باقر بامیانی مجمع سے نکل کر ایک جانب چل دیا۔ اب لائتس پوری طرح چوکنا ہو کر باقر بامیانی کا تعاقب کرنے لگا۔ باقر بازار سے گزرتا ہوا پارس کے شہر کے گلی کوچوں میں داخل ہو گیا۔ گلی کوچوں میں آمد و رفت کم تھی اور لائتس کو خطرہ تھا کہ کہیں باقر اسے دیکھ ہی نہ لے، لیکن غالباً قدرت لائتس کا ساتھ دے رہی تھی۔ باقر نے آخر وقت تک اسے نہ دیکھا، یہاں تک کہ وہ ایک حویلی میں داخل ہو گیا۔ اب لائتس کو اس ناہنجار کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تو اسی وقت باقر بامیانی کا حساب کتاب برابر کر دیتا، لیکن وہ رات بھر کے اعصاب شکن واقعات سے بری طرح تھک چکا تھا۔ پھر بھی کافی دیر تک وہ اس حویلی کے سامنے ٹہلنے کے انداز میں آوارہ گردی کرتا رہا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہی حویلی باقر بامیانی کا ٹھکانہ ہے یا وہ محض وقتی طور پر یہاں داخل ہوا ہے۔ تقریباً نصف گھنٹہ یہاں گزارنے کے بعد لائتس مطمئن ہو کر سرائے کی جانب واپس چل دیا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آج رات وہ ہر قیمت پر باقر کا حساب کتاب چکا دے گا۔ لائتس سرائے میں پہنچا تو بوڑھا سوسک ابھی تک جاگ رہا تھا۔ جو ہی لائتس کمرے میں داخل ہوا، سوسک کے چہرے پر اطمینان کی لہر چھا گئی۔ لائتس نے اپنے بھاری لباس کا بھاری بھرکم سامان اتار کر ایک طرف رکھا اور مٹی کی مورتی ہاتھ میں تھام کر سوسک سے مخاطب ہوا۔ محترم بزرگ، میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں جن کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ سوچ رہا تھا کہ آپ سو گئے ہوں گے اور جب اٹھیں گے تو بات کروں گا، لیکن آپ تو غالباً میرے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ لائتس کو یوں مقدس مورتی نکالتا دیکھ کر سوسک تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا اور سرائے کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا سوالات ہیں تمہارے ذہن میں؟ لائتس نے کمرے میں بچھی لکڑی کی مسہری پر بیٹھتے ہوئے مٹی کی مورتی اپنے اور سوسک کے درمیان رکھی اور کہنے لگا، پہلے ہم اس مورتی کو توڑ کر دیکھتے ہیں، آیا ہمارا مطلوبہ منکا اس میں موجود ہے یا نہیں۔ نہ جانے کیوں سوسک گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے کہا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، اس وقت ہم تھکن سے چور ہیں۔ میں تو کہوں گا ہمیں 1-2 گھنٹے سو لینا چاہیے، جب ہم تازہ دم ہو کر اٹھیں گے تو اسے توڑ کر دیکھ لیں گے۔ لیکن لائتس بضد تھا کہ مورتی کو ابھی دیکھ لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے پکی مٹی کی بنی چھوٹی سی مورتی ہاتھ میں اٹھائی اور اسے زمین پر دے مارا۔ اگلے لمحے مورتی چور چور ہو چکی تھی اور مقدس مالا کا 17واں منکا کمرے کے فرش پر پڑا جگمگا رہا تھا۔ لائتس اور سوسک کے چہروں پر بے پناہ اشتیاق اور مسرت کی جھلک نظر آئی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ لائتس نے نیچے جھک کر مقدس منکا اٹھا لیا۔ منکے کے ساتھ کہیں کہیں ابھی تک مٹی چپکی ہوئی تھی۔ لائتس نے ہاتھ کے انگوٹھے سے منکے کو مسل کر صاف کیا اور پھر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ بلا شبہ یہ مہاتما بدھ کی مالا کا قیمتی منکا تھا۔ لائتس اس پر لگی شاخا کی مہر سے اسے پہچان چکا تھا۔ لائتس نے ایک کپڑے سے منکے کو اچھی طرح صاف کیا اور اپنے لباس کے نیچے پہنی ہوئی صدری کی جیب میں محفوظ کر کے مقدس منکا اس میں ڈال دیا۔ اسی اثناء میں بوڑھا سوسک اٹھ کر کمرے کا فرش صاف کرنے لگا تو لائتس نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور فرش پر بکھری ہوئی مٹی کو ہٹاتے ہوئے فرش صاف کرنے لگا۔ بالآخر اسے مالا کا منکا مل گیا تھا اور اس نے موت کی خطرناک چنوتی پوری کر دی تھی۔ بوڑھے سوسک نے پھر سوال کیا، تم کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ تم نے بتایا نہیں۔
تب لائتس نے آرام سے مسہری پر ٹکتے ہوئے کہا، محترم سوسک، تہ خانے میں آپ مادھو کو اچانک دیکھ لینے کے بعد یکا یک یوں مطمئن ہو گئے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اس وقت آپ کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، میں یہ بات نہیں سمجھ پایا۔ بوڑھے سوسک نے زیر لب مسکراتے ہوئے لائتس کی بات سنی اور پھر کسی قدر سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا، لائتس بیٹا، یہ لمبی کہانی ہے، تمہیں تفصیل کسی اور وقت سناؤں گا۔ لائتس کو یہ جان کر تعجب ہوا کہ آخر یہ کہانی کیا ہوگی۔ اس کے حصے تجسس اب تک کے واقعات پر پوری طرح مضطرب تھی۔ اس کے ذہن میں کسی وقت ان مافوق الفطرت اور مافوق العادات واقعات کو قبول نہ کیا تھا جو اس کے ساتھ پیش آئے، لیکن توون کرہن وہ ایسے واقعات کو قبول کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی منطقی حس جس نے اسے سوال کر کے بالآخر علی وجہ البصیرت مسلمان بنا دیا تھا، پہلے روز سے ہی عجیب و غریب واقعات کی اقلیت کا جامہ نہ پہنا سکی تھی۔ جو ہی بوڑھے سوسک نے کہا کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لائتس کی نیند اڑ گئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، بابا، میں اپنے ساتھ پیش آنے والے مافوق العادات فطرات واقعات کے بارے میں سوچ سوچ کر سو نہیں پاؤں گا۔ آپ مجھے تفصیل سے رات کے واقعات بتا دیجئے گا، لیکن آپ مجھے مختصراً تو بتائیے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی جب مادھو کو دیکھنے کے بعد پریشان ہونے کی بجائے مطمئن دکھائی دینے لگے۔ اب بوڑھے سوسک نے بستر کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے یوں کہا، اچھا بیٹا، تم کہتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ مادھو گونگا نہیں تھا۔ بے شک یہ بات مجھے آج سے پہلے معلوم نہ تھی، لیکن جب وہ بولا تو میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ تب میری اپنی زندگی کی کہانی میں بھی بہت سی کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں۔ یہ میری جوانی کے زمانے میں ایک روز میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے اشاروں سے بتایا کہ یہ گونگا ہے۔ اس وقت یہ اتنا بھیانک نہیں تھا۔ میں تقریباً 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کچھ ایسی نشانیاں دکھائی تھی جنہیں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مغ خاندان کا فرد ہے۔ پھر یہ کبھی کبھار میرے پاس آ جاتا، میرے ساتھ چند دن رہتا اور میرے لیے ہمیشہ دعا کرتا کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہو۔ یہ بیچارہ گونگا بہرا تھا اور مغوں کے ایک اہم قبیلے کا فرد تھا۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ پیار بھی کرتا اور دل سے اس کی عزت بھی کرتا تھا، لیکن اس کے بارے میں مجھے تجسس ہمیشہ رہا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ بہت سی پراسرار حرکتیں کرتا، اچانک چلے جانا، اچانک آ جانا، راستے میں اچانک نمودار ہو جانا، اپنی ہمت سے غیر یقینی حد تک بڑا کام انجام دے لیتا۔ چنانچہ میں اس کی ٹوہ میں رہنے لگا کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک روز جب یہ آیا تو میں تجسس کر کے اس کی غیر موجودگی میں اس کے سامان کی گٹھری کھولی، جس میں سب چیزیں قدیمی نوادرات یا بعض حقہ منشی عہد کی نشانیاں تھیں۔ لیکن سب سے اہم چیز جو میں نے دیکھی وہ ایک چرمی جھلی پر تحریر شدہ قدیم اشکانی زبان کا ایک مکتوب تھا۔ میں حقہ منشی اور اشکانی عہد کی تحریروں کو پڑھنے کا فن جانتا ہوں، لیکن اس زمانے میں یہ کوئی اور شخص خط میخی یا ہیرو غلفی میں لکھی ہوئی ان تحریروں کو نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اب مجھے یقین ہے کہ مادھو بھی ان تحریروں کو پڑھ سکتا تھا، کیونکہ اس نے جو باتیں تہ خانے میں بتائیں وہی فی الحقیقت میں نے خط میں پڑھ لی تھی۔ یہ اشکانی عہد کے کسی مغ مذہبی پیشوا کا مکتوب تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ حقہ منشی عہد کے اور قصر تاچارہ کے رئیس محل گشت تاشپا کی اولاد میں سے ہے۔ اس مغ مذہبی پیشوا نے اپنے جد امجد کو قصر تاچارہ کا رئیس محل لکھا تھا۔ اشکانی عہد کے اس مغ مذہبی پیشوا نے
یہ خط اپنی اولاد کے نام تحریر کیا تھا۔ ممکن ہے اس کا ایک ہی بیٹا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو۔ خط کی تحریر سے اس کے بیٹوں کی تعداد کا پتہ نہیں چلتا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں نسلاً مغ ہوں اور ہخامنشی عہد کے عظیم حکمران داریوش اعظم کے قصر تاچارہ کے نگران محل کی چوتھی پشت سے ہوں۔ مغ مذہبی پیشوا نے اپنے بیٹوں کے نام اس مکتوب میں لکھا تھا کہ میرے عہد یعنی اشکانی عہد میں ایک دن میں پارس میں گھوم رہا تھا کہ میرا گزر تخت جمشید کے نزدیک سے ہوا۔ غالباً مغ مذہبی پیشوا پہلی صدی عیسوی میں موجود رہا ہوگا۔ اس نے خط میں اپنے بیٹوں کو بتایا کہ ٹھیک اس وقت جب میں تخت جمشید کے پاس سے گزر رہا تھا کہ یکایک دن دہاڑے پورا پارس تاریک ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے سارے جہان پر رات چھا گئی ہے۔ میں ڈر کر تخت جمشید کے زینوں پر ہی بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں ایک شخص میرے پاس آیا جس نے لال رنگ کا لمبا چولا پہن رکھا تھا اور جس کے ہاتھ میں مٹی کی ایک مورتی تھی۔ وہ شخص میرے قریب آیا اور مجھے میرے جد امجد گشت آشپا کی قسم دے کر وہ مورتی بطور امانت میرے پاس سپرد کر دی اور کہا کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں اور یہ کہ وہ ایک دن لوٹ کر آئے گا اور یہ مورتی مجھ سے وصول کرے گا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے اپنے سینے سے کپڑا ہٹا کر سینے پر خود ہی ایک مہر دکھاتے ہوئے کہا جب میں آؤں گا تو میری نشانی دیکھنا۔ اس سے آگے خط میں لکھا تھا کہ اے میرے بیٹو، ہخامنشی عہد عظیم رئیس محل گشت آشپا کا مقدس نام ڈوبنے نہ دینا۔ میں اگر مر جاؤں اور میرے بعد کوئی شخص اپنی امانت واپس لینے کے لیے آئے تو اسے لوٹا دینا اور اس کے سینے پر کھدی ہوئی مہر کی نشانی دیکھنا۔ اس کے بعد اس مذہبی پیشوا کے خط میں مہر کی شبیہ بنائی گئی تھی۔ میں نے جب مادھو کے سامان میں وہ مکتوب پڑھا تو حیران رہ گیا۔ جب تہ خانے میں مادھو نے اپنی عمر 1500 سال بتائی تو میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ اسی مکتوب کی طرف ہے۔ مادھو خود 1500 سال کا نہیں تھا، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے جو میں اب سمجھ چکا ہوں کہ مادھو کے صدیوں پہلے ایک پردادا یعنی اس مغ مذہبی پیشوا نے اپنی اولاد کو جو ذمہ داری سونپی تھی، اس کی اولاد نسل در نسل ذمہ داری نبھاتی رہی۔ یہ لوگ مغوں کی مخصوص روایت کے مطابق اپنے آباء و اجداد کی طرف سے سونپے ہوئے کاموں کو ہی مذہب کا سب سے مقدس فریضہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ اشکانی عہد کے مغ مذہبی پیشوا کا مکتوب پیڑھی در پیڑھی اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا چلا آیا، حتیٰ کہ اس مکتوب کی وجہ سے ہر نسل کو وہ مشکل رسم الخط پیڑھی در پیڑھی سیکھنا پڑا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو مکتوب پرانا ہوتا جاتا تھا، اس کے تقدس اور مذہبی رتبے میں تو اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ لائتس، اب میں ساری کہانی سمجھ چکا ہوں۔ مادھو خود بے اولاد تھا۔ جب اس کے پاس یہ مکتوب پہنچا تو وہ یہ سوچ کر پاگل ہو گیا کہ یہ مذہبی فریضہ آخر اس کی نسل میں آگے کس طرح چلے گا۔ وہ ہر وقت اس مکتوب کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا، حالانکہ اس کا خاندان کوہ بیستون میں آباد تھا، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کی نسبت بہت زیادہ تخت جمشید میں آتا تھا۔ اس کے آباء و اجداد کبھی کبھار ہی پارس آتے ہوں گے، لیکن مادھو کو نہ جانے کیوں احساس ہو گیا کہ چونکہ اس کی اولاد نہیں، چنانچہ ضرور اسی کے دور میں امانت لینے والا شخص واپس لوٹے گا۔ اس کے آباء و اجداد دیوانے نہیں ہوئے تھے۔ مکتوب کو محل نسل در نسل ایک مقدس نشانی کے طور پر سنبھالتے چلے آئے، لیکن مادھو بے اولاد ہونے کی وجہ سے دیوانہ ہو گیا۔ وہ میرا خیال ہے کہ وہ دل میں خود کو گشت آشپا سمجھنے لگا، کیونکہ اس نے تہ خانے میں کہا تھا کہ وہ داریوش اعظم کے زمانے سے اس محل کا محافظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مادھو کی ذہنی رو الٹ گئی تھی۔ وہ خود کو گشت آشپا سمجھنے لگا، لیکن مکتوب اس کے پاس اشکانی عہد یعنی بہت بعد کے عہد کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ
میں اسے دیوانہ کہہ رہا ہوں۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اس کے پاس تخت جمشید کے تہہ خانے میں جانے کا کوئی راز بھی تھا۔ غالباً میں نے اس کے سامان میں نہ ہی کوئی چابی دیکھی تھی اور نہ ہی کوئی مورتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ مورتی تخت جمشید میں ہی کہیں رکھی تھی، اور اشکانی عہد کے مذہبی پیشوا نے اس مورتی کا مقام بھی اپنی اولاد کو بتا دیا تھا، شاید زبانی یا کسی اور مکتوب کے ذریعے جو میری نظر سے نہیں گزر سکا۔ لائتس بیٹا، تم تسلی رکھو، اس کی عمر 1500 سال نہیں تھی، اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 70 سال رہی ہوگی۔ بے شک اس کی جسمانی توانائی میں کبھی کمی نہیں آئی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے بوڑھا ہوتا دیکھا ہے۔ میں اس کی بات کا کیسے یقین کر لیتا؟ کیا اب تم مطمئن ہوئے یا اور بھی کوئی سوال تمہارے ذہن میں ہے؟ لائتس عالم استجاب میں ڈوبا سوسک کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کچھ مطمئن ہوا اور کچھ نہ ہوا۔ اس کی حالت گومگو جیسی تھی۔ اس نے سوسک سے بڑے شاگردانہ انداز میں ایک سوال کیا، تو پھر اس نے خودکشی کیوں کر لی؟ یہ سن کر سوسک نے جواب دیا، اس نے خودکشی نہیں کی، اس نے خود کو آتش مقدس کے سپرد کیا ہے۔ میں نے بتایا نا، وہ یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ امانت لینے والا شخص اسی کی دور میں واپس آئے گا، اور اس کی ایسا سمجھنے کی وجہ معقول تھی کہ اس کی بیوی نے کبھی بچہ نہ جنا تھا۔ میں نے اس سے متعدد مرتبہ کہا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن وہ ہمیشہ اشاروں میں یہی جواب دیتا کہ نہیں، بڑوں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اسے اشاروں میں بتایا کہ ہخامنشی عہد کے بادشاہوں کی 100 بیویاں ہوتی تھی، لیکن وہ ہٹ کا پکا تھا، ایک ہی رٹ لگاتا تھا کہ اس کے آباء و اجداد میں کسی نے دوسری شادی نہیں کی۔ سچ پوچھو تو مادھو ہی نہیں مانا، ورنہ میں اپنی بیٹی شماما کو کب سے اس کے ساتھ بیاہ چکا ہوتا۔ ہاں، تم نے خودکشی کا پوچھا، وہ خودکشی نہیں تھی۔ اس نے جب یہ سمجھ لیا کہ اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی تو اس نے خود کو نظر آتش کر دیا، گویا وہ کامیاب ہو کر اہورا مزدا کے پاس چلا گیا۔ کیا اب بھی تم مطمئن نہیں ہوئے؟ لیکن لائتس سچ مچ ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ اس نے اسی انداز میں پوچھا، اچھا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو جیسا آپ نے کہا، لیکن یہ بتائیے وہ خستہ حال دیوانہ جسے ابھی آپ نے بازار میں مرے ہوئے دیکھا ہے، میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کرتا رہا جو بعد میں مادھو نے آپ کے سامنے میرے ساتھ کی؟ کیا ان دونوں کے درمیان بھی کوئی مافوق الفطرت یا مافوق الاسباب ربط نہیں تھا؟ لائتس کی بات سن کر بوڑھا سوسک کھلکھلا کر ہنس دیا اور کہنے لگا، ارے نہیں، ایسی بات نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مادھو گونگا تو نہیں تھا، وہ صرف میرے سامنے گونگا بنا رہا۔ میں کہتا ہوں جب وہ یہاں آتا ہوگا تو اس بیچارے داستان گو دیوانے کے سامنے گونگا نہ بنتا ہوگا۔ یہ داستان گو تھا اور وہ گونگا نہیں تھا۔ اس نے اسے نہ جانے کتنی کہانیاں سنائی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں یہ داستان گو جو بیچارہ کبھی قہوہ خانہ چلاتا تھا، پاگل ہی مادھو جیسے پاگل کی باتیں سن کر ہوا ہوگا، اور جب پاگل ہو چکا ہوگا تو ہر وقت یہی کہتا پھرتا ہوگا کہ میں داریوش کے زمانے کا رئیس محل ہوں اور کھنڈرات کا محافظ ہوں۔ دانا سوسک کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہوئے لائتس کو واقعات کی منطق سمجھانے کی کوشش کی، لیکن لائتس ابھی مطمئن نہ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی اضطراب اور بے یقینی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے پھر سوال کیا، اگر ایسی بات ہے تو پھر تہ خانے میں مادھو نے مجھے یوں کیوں کہا تھا کہ اس نے مجھے پہلے بھی یہاں آنے سے منع کیا تھا؟ حالانکہ مادھو تو گونگا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے منع کیا تھا۔ منع تو مجھے خستہ حال دیوانے نے کیا تھا، لیکن بینہ وہی باتیں گزشتہ شب مادھو نے دہرا دی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لائتس کی بات سن کر سوسک پھر ہنس دیا، ارے بھائی،
ابھی تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ممکن ہے دیوانے داستان کو نہیں بلکہ یقینی ہے کہ دیوانے داستان گو اور مادھو کے مابین اپنی قدامت پسندی کی وجہ سے روابط رہے ہوں گے۔ مادھو کے لیے یہ کون سا مشکل کام تھا کہ وہ داستان گو سے اب بھی مل لیتا یا باتیں کر لیتا۔ یقیناً داستان گو میں تمہارے بارے میں مادھو کو سب بتا دیا ہوگا۔ میرا خیال ہے وہ دونوں پاگل ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے۔ لائتس کی آنکھوں میں اب قدرے ہلکی سی اطمینان کی جھلک نظر آئی، لیکن اس نے ایک اور سوال کر دیا۔ بزرگ سوسک، آپ یہ بھی تو دیکھیے، ادھر تہ خانے میں مادھو نے جان دی اور ادھر جب ہم شہر میں پہنچے تو داستان گو دیوانہ بھی مر چکا تھا۔ غالباً دونوں کے مرنے کا وقت بھی ایک ہی ہوگا۔ کیا آپ اسے بھی اتفاق ہی کہیں گے؟ اب بزرگ سوسک نے سوچتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، یہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ آخر تم ایسے واقعات کو جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتے ہیں طلسماتی رنگ ہی کیوں دینا چاہتے ہو؟ سوسک کی بات سن کر لائتس خفیف سا ہو گیا۔ اس نے جھٹ سے کہا، نہیں، میں خود چاہتا ہوں کہ ان حیران کن واقعات کی تمام کڑیاں سمجھ میں آ جائیں۔ البتہ میں ان اتفاقات پر بے حد حیران ہوں جو بے در پہ وقوع پذیر ہوئے۔ مقدس لاما نے مجھے موت کی چنوتی دی۔ اس میں ایک ہی اشارہ تھا، چاند اور سورج کے ملنے اور قطبی ستارہ چمکنے کا۔ عمر خیام نے ایک ایسا سورج گرہن ڈھونڈ نکالا جو 20ویں صدی کے وسط میں پارس شہر سے مکمل طور پر دیکھا گیا تھا۔ مجھے پوری دنیا چھوڑ کر ٹھیک پارس کے تخت جمشید تک کی نشانی پتہ چل گئی۔ پھر آپ مل گئے۔ آپ سے پہلے داستان گو دیوانے کی باتیں اور سب سے بڑھ کر وہ نیلی آنکھیں جو مجھے بار بار دکھائی دی۔ یہ سب کچھ اتفاقات سے ہوا، لیکن حیرت ہے کہ سب کچھ مفہوم الاسباب لگتا ہے۔ یہ سن کر سوسک نے سنجیدہ لہجے میں کہا، لائتس بیٹا، اسی کو تو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ دنیا منجمد ہواداس کا گھر ہے۔ ہواداس سر چھپائے زمانے کی گود میں سوئے رہتے ہیں۔ جو ہی انہیں سازگار ماحول میسر آتا ہے وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ تم اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو دیکھتے ہو، لیکن ان واقعات کو نہیں دیکھتے جو گوتم بدھ کی مالا کے محض ایک منکے کی وجہ سے جگہ جگہ رونما ہوئے۔ روزے روشن میں چھا جانے والی جس تاریکی کو قدیم بھکشو اہورا مزدا کا قہر سمجھا تھا، تمہارے مسلمان فلکیات دان نے اعداد و شمار کی مدد سے بتایا کہ وہ سورج گرہن تھا۔ بھکشو مورتی ڈر کر دے گیا، لیکن مغ پیشوا اسے امانت سمجھ کر نسل در نسل سنبھالنے کی تلقین کر گیا۔ یہ سب اتفاقی حوادث تھے، لیکن ان کے رونما ہونے کے واقعات ایک ہو گئے، چنانچہ یہ اپنے اپنے انداز میں وقوع پذیر ہو گئے۔ اچانک لائتس کے ذہن میں ایک اور سوال آیا اور اس نے بڑی بے صبری سے کہا، لیکن کیا آپ یہ بھول رہے ہیں کہ مادھو نے میرے سینے پر بدھ کی مہر دیکھی اور مان گیا؟ کیا میرے سینے پر بدھ کی مہر لگنا بھی اتفاقی تھا؟ بوڑھا سوسک ہولے سے مسکرا دیا، تم ہی بتاؤ، بڑے سے بڑے بدھ مذہبی پیشوا کی کیا نشانی ہونی چاہیے؟ تمہاری طرح وہ بھکشو بھی ان تپسیاؤں سے گزر چکا تھا، آخر تمہارے ہی مذہب سے تھا۔ اب لائتس پوری طرح مطمئن دکھائی دینے لگا۔ اس نے بڑی انکساری کے ساتھ سوسک کا شکریہ ادا کیا اور تھکن کے باوجود اتنے سوال کرنے پر معذرت کی۔ وقت کافی گزر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اپنی اپنی مسہریوں پر سو گئے۔ اگلی صبح پارس کے لوگ بیدار ہوئے تو انہوں نے بازار کے بیچوں بیچ ایک اور لاش دیکھی جو کسی اجنبی نوجوان کی تھی۔ شکل سے وہ خراسان کے علاقے کا باشندہ دکھائی دیتا تھا اور اسے خنجر کی مدد سے قتل کیا گیا تھا۔ لاش کے گرد کھڑے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس اجنبی کو بازار میں قتل نہیں کیا گیا کیونکہ زمین پر کہیں بھی خون موجود نہیں۔
لائتس اور سوسک بھی اسی مجمع میں کھڑے لاش کا جائزہ لے رہے تھے۔ سوسک کا بھی یہی خیال تھا کہ اس شخص کو پہلے کہیں قتل کیا گیا اور پھر یہاں بازار میں لا کر پھینک دیا گیا۔ لائتس نے سوسک کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ کھڑا یہ سوچتا رہا کہ بوڑھا آتش پرست سوسک ایک قدیمی مذہب کا پیروکار ہونے کے باوجود کس قدر منطقی اور تفتیشی ذہن رکھتا ہے۔